بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 26 مئی ہے سال 2022۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف شہباز حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ خونی جتھا حواس کھو بیٹھا ہے۔ خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم کیوں دیا؟ اچانک دھرنا کیسے ختم ہوا؟ خفیہ مذاکرات کس سے ہوئے؟ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ عام اپڈیٹس پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر جس طرح حکومت نے کریک ڈاؤن کیا، اور وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ چند ہزار لوگ بھی نہیں نکلیں گے، اور رانا ثناء اللہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں 200 بندوں کو بھی اٹک پل کراس نہیں کرنے دوں گا، لوگوں نے دیکھا کہ پورا پاکستان خود اس امپورٹڈ حکومت نے بند کیا، اور جس طریقے سے پوری پاکستانی قوم نے اس حکومت کو مسترد کیا ہے، اس کی پہلے شاید پاکستان کی تاریخ میں مثال ملتی ہو، جب خود ہی حکومت حواس باختہ ہو کر پورے ملک کو بند کر رہی ہے۔ تو عمران خان کا کام آسان ہوا، اور حکومتی مشینری جس طرح بالکل ناکامی سے دوچار ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تمام ضلعوں کے اندر کریک ڈاؤن ہوا، اچانک جو ہے آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج، پھر کنٹینر لگ گئے۔ اس ماحول کے اندر بھی عمران خان ایک بڑا قافلہ اسلام آباد میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی عوام سڑکوں پر نکلی، اور پوری رات جس طرح اسلام آباد نے نظارہ دیکھا، اس کے بعد یہ حکومت چونکہ آلریڈی بخلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزشتہ روز یہ سماعت ہوئی، اور اس کے بعد دونوں فریقین کو آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کا کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود رات کو ڈاکٹر بابر اعوان اور فیصل چودھری وہاں ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حکومتی لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ لہذا اب عمران خان نے بڑا زبردست پتہ کھیلا ہے۔ بہت ساری اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جب اتنے لوگ اتنی قربانیوں کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ کیوں ہٹے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی بھی جماعت دھرنا دیتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ مذاکرات سے ہوتا ہے۔ اینڈ پر وہ دھرنا ختم ہی کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان کو اور کوئی بھی قیادت ہو، تمام جو کارکنان ہیں وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور موجودہ امپورٹڈ حکومت اس وقت ہر صورت کے اندر پاکستان میں خانہ جنگی چاہتی ہے، اور وہ حالات کو ایسے خراب کرنا چاہتی تھی کہ فوج اور عوام بالکل آمنے سامنے ہو جائیں۔ جب دیکھا گیا کہ رات کو اچانک آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے، اور آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے کہ اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کریں گے تو پھر ہی آپ سے اگلا جو پروگرام ہے وہ فائنل ہوگا۔ اب اس کے بعد لازمی طور پر حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کرنا پڑے گا، جس سے ملک کے اندر مہنگائی کی ایک نئی لہر ہوگی۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر اگر یہ امپورٹڈ حکومت ایگزسٹ کر جاتی ہے، موجود رہتی ہے، تو پھر بھی یہ عمران خان کے فائدے میں ہوگا، اور دوسری طرف اداروں کو اور عوام کو لڑانے سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرح شیلنگ ہوئی، آنسو گیس استعمال کی گئی، جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، تو وہ ان حالات میں زیادہ دیر پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، اسلام آباد میں کسی دھرنے کا بیٹھنا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہوئی، بلکہ بیک ڈور نیوٹرلز کے ساتھ رابطے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، اور حکومت کو ایک فیس سیونگ دی گئی۔ یہ ایک بڑی غلط بیانی ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان جو ہے اس نے فیس سیونگ لی ہے اور وہ گیا ہے، جبکہ حکومت نے فیس سیونگ لی ہے کہ ان حالات کے اندر اگر ہم الیکشن کو اناؤنس کرتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی شکست ہوگی، اور اب باقاعدہ طور پر یہ 6 دن کا ٹائم دیا گیا، اور آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں کے اندر یہ حکومت اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہی ہے۔ یہ خفیہ مذاکرات رات کو ہوئے ہیں، اور یہ نیوٹرل کے ساتھ ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان کے پاس اگلے احتجاج کا بھی پتہ محفوظ ہے، اور الٹیمیٹم دے کر وہ واپس چلے گئے، اور اداروں کا بھی احترام کیا ہے، پاک فوج اور عوام کو لڑانے سے بھی بچا لیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے عوام کے اندر غم و غصہ تھا،
کوئی بھی رانا ثناء اللہ جیسا لیگی بدماش اس طرح کی کاروائی ڈال سکتا تھا جو پی ٹی آئی کے کھاتے میں پڑتی تاکہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ریکگنائز کیا جا سکے، لیکن یہ تمام تر سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ بہرحال وہاں پر ان کو موجود رہنا چاہیے تھا یا جو ہے وہ فوراً جانا چاہیے تھا، اس پر لوگوں کی جو رائے ہے وہ نظر آتی رہے گی، لیکن پورا ایک جو طبقہ ہے خونی جتھا جو صحافیوں کا ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر بڑا بے نقاب ہوا ہے، جو ہمیشہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں، جو جمہوریت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اور پھر لوگوں نے آنسو گیس اور شیلنگ سے بچنے کے لیے جس طرح وہاں پر آگ کا سہارا لیا، یہ مجبوری ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آنسو گیس کے شیل کھائے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو دھوئیں کے ذریعے اس کے جو اثرات ہیں اس کو کم کیا جاتا ہے، اور درختوں کو آگ نہیں لگائی گئی۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے پورا کنفرم کیا ہے کہ مختلف چیزوں کو وہاں پر آگ لگائی گئی، اور کچھ کام جو ہے وہ خود پولیس فورس نے کیا تاکہ پی ٹی آئی کے کھاتے کے اندر ڈالا جائے۔ لیکن گزشتہ روز جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی، جس طرح پورے پاکستانی قوم پر تشدد کیا گیا، یہ جو صحافیوں کا خونی جتھا ہے جس میں عاصمہ شرادی ہے، حامد میر ہے، غریدہ فاروقی ہیں، اور پورا ایک جو ٹولہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جو ہمیشہ جمہوریت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کس طرح یہ منفی ہتھکنڈے انہوں نے استعمال کیے۔ ان کو فیصلے عدالتوں کے وہی پسند ہوتے ہیں جو ان کی منشا کے مطابق ہوں، ان کو جمہوریت وہی سوٹ کرتی ہے جو ان کے اپنے جو خیالات ہیں ان کا تحفظ کرے۔ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی احتجاج کا حق نہ دیا جائے، اس پر کمپین چلائی جاتی رہی۔ پھر عدالت نے جس طریقے سے حکومت کو وحشت اور بربریت سے روکا ہے، اس پر بھی ان کو تکلیف تھی کہ کیوں یہاں پر خون کی ہولی نہیں کھیلی گئی، اس لیے یہ ان کو خونی لبرل ٹولہ کہا جاتا ہے۔ ان کو خون بڑا پسند ہے اور یہ ہلاکو خان کے پتہ نہیں روحانی فرزند لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت جو ہے اس کی کارروائی کی۔ حکومت نے کہا کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے کل جو وعدے وعید کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، لہذا توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور توہین عدالت کی جو سزا ہے وہ 6 مہینے آپ کو علم ہے، اور اس کے اندر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کی ہے، اور اس خونی جتھے کے تمام تر منصوبوں کو مکمل طور پر ناکام کر دیا ہے۔ اس سماعت کا حوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ سے اس جتھے کو جتنی آگ لگی ہوئی ہے وہ ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے، اور اس عدالت کے اندر جو ہے دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب پہلے آپ کو سننا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ رات گئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست جمع کروائی تاکہ آج بھی ان کے لیے رات کو عدالت لگے، اور اس کے بعد ان کو لائسنس ملے کہ یہ لوگوں کا خون بہا سکیں۔ ریڈ زون کی سیکورٹی کے نام پر ایک پورا منصوبہ تھا، پھر عمران خان کو گرفتاری کے لیے بھی منصوبے تشکیل دیے جانے لگے۔ ان حالات میں ایک بڑا خون خرابہ وہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ رکھا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز جو حکم تھا اس کو اٹارنی جنرل نے پڑھ کر سنایا، اور عدالت میں عمران خان کے گزشتہ روز کے جو خطابات ہیں وہ بھی چلائے گئے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈی چوک کے اندر ہم نے پہنچنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ممکن ہے عمران خان کو غلط بتایا گیا، سپریم کورٹ نے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے علم میں آیا ہے کہ جگہ جگہ آگ لگائی گئی، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسلسل شیلنگ کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو آئین کے آرٹیکل 15, 16 اور 17 کے تحت حقوق حاصل ہیں۔ ایگزیکٹو کوئی بھی غیر آئینی گرفتاریاں اور اس طرح کے ریڈز نہ کریں۔ یہ مت بھولیں کہ اسی جماعت نے متعدد ریلیاں کی ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ان ریلیوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے عدالت کے سامنے۔ پی ٹی آئی کو پاکستان کی عوام کی طرف سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو مثال بننا چاہیے تھا۔ ایسے چلتا رہا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کتنے افراد زخمی ہوئے، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا
کہ 31 پولیس افسران زخمی ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہجوم بہت چارج تھا، عام عوام بھی زخمی ہوئے ہیں، یہ لوگ بغیر قیادت کے تھے۔ اسلام آباد میں گرین بیلٹ کے اندر آنسو گیس سے بچنے کے لیے آگ لگائی گئی۔ یہ بھی خود ہی جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے وضاحت کی ہے، اس پر بھی ان کو بڑی پریشانی ہے۔ صورتحال کو صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی کنٹرول کر سکتی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کل جو ہوا افسوسناک ہے، کل جو ہوا اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست سے نمٹاتے ہوئے کہا کہ ایسا حکم جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے بھی مثال بنے گا۔ اب اس کے اندر جو املاک کا نقصان ہوا ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو صحافیوں کا خونی جتھا ہے ان کو چین نہیں آ رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل فری لائسنس ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ حکومت نے ایک ایسا تاثر دیا اپنے چند صحافیوں کے ذریعے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانے اور اب یہ جتھا جانے۔ اب یہ جتھا نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام ہے جو امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک اپنے مطالبات کے ساتھ، جو ان کا آئینی مطالبہ ہے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ پاکستان کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اور پچھلے 40 دنوں کے اندر جس طرح پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی ہے، جس طرح ڈالر اوپر گیا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے آئندہ اگر 40 دن ان کو مزید مل گئے تو پاکستان مزید بربادی کی طرف جائے گا۔ تو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی یہ کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج مسترد کر دی ہے، اور ایک تفصیلی فیصلہ آئے گا جس کے اندر آئندہ جو ہے وہ چند چیزوں سے منع کیا جائے گا سیاسی جماعتوں کو۔ لیکن عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دے کر حکومت کو ایک مرتبہ پھر مشکل میں ڈال دیا ہے اور سیف ایگزٹ دے دی ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ہار ہے تو اب وہ فیصلہ کریں اور فریش فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ملک آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ورنہ اگر حکومت رہے گی تو مہنگائی کے ذریعے عوام جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اسی حکومت کو الٹے ہاتھوں بھاگنے پر مجبور کریں گے۔ بہرحال اگلی اپڈیٹس ویڈیوز کے اندر جاری رہیں گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔